قبضہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، ہم تو سب سے زیادہ قبضے کے خلاف آواز اٹھانے والے تھے، اور جب اس شہر کے پارکوں پہ قبضے ہو رہے تھے تو اس وقت عدالتوں میں کوئی کیس بھی نہیں سنتا تھا چیف جسٹس صاحب۔ اس وقت جب زمینوں کی چائنا کٹنگ ہو رہی تھی اور آبادیوں کی آبادیاں کھا لی جا رہی تھیں تو کسی کی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ کورٹ میں جائے، اور جو کورٹ میں جاتا تھا تو کورٹ کے فاضل جج حضرات ہیئرنگ ہی نہیں کرتے تھے، ڈر کے مارے، خوف سے نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی وہ مثال بہت واضح طور پر موجود ہے کہ جب 12 مئی 2007 پہ حملہ ہی عدلیہ پہ ہوا تھا، چیف جسٹس پہ ہوا تھا، کورٹ پہ ہوا تھا، کراچی بار میں ہوا تھا، اس پوری تحریک کے دوران وکلا کو جلایا گیا تھا، اور اس کا جب کمیشن بنا تو اس کی مدت ختم ہو گئی، لیکن وہ اس وقت کے حالات میں اپنی کارروائی مکمل نہیں کر سکا۔ ان میں سے کچھ ججز آج بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اگر انصاف فراہم کرنا تھا تو قاتلوں، دہشت گردوں، اس دہشت گردی جس کی زد میں وکلا آئے، بار آیا، عدلیہ آئی، تو وہ انصاف فراہم کیوں نہیں کیا گیا؟ اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ولی بابر جیسے آدمی، میڈیا کا آدمی تھا، اس کا فیصلہ بھی کن کورٹ میں جا کے دیا تھا، یہاں تو فیصلہ سناتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے تھے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں کہ جو ہر ایک کے لحاظ سے موجود ہیں، ہمیں اس پر بات نہیں کرنی۔ ہم جماعت اسلامی ایک سنجیدہ جماعت ہے، اور ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں جذبات کے لحاظ سے تو ایک فرد ہے، اس کے جذبات نہیں ہو تو پھر وہ انسان کیا ہے؟ جب کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہو، کسی کی جمع پوجی کو ختم کیا جا رہا ہو، کسی کو سے چھت سے محروم کیا جا رہا ہو، تو اگر کسی کے جذبات نہیں امڑ آتے ہیں تو پھر اس کے اندر انسانیت ہی موجود نہیں ہے۔ تو میں بھی اس لحاظ سے تو جذباتی ہوں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے بھائیوں اور میری بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہو، کسی کو بھی گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے، جبکہ انہوں نے قبضہ نہیں کیا۔ مجھے بعض لوگ جو ہیں وہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لکھتے ہیں آپ قبضہ مافیا کی حمایت۔ ہم قبضہ مافیا کی حمایت کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہم نے تو اس وقت، میں نے کہا نا، پٹیشن فائل کی تھی جب کسی کی جرت نہیں تھی، اور ہم نے وہ سارے سیٹلائٹ ویوز عدالت کو فراہم کیے تھے جب کراچی میں قبضے ہو رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عدلیہ نے کمپلائنس بھی نہیں کیا تھا، ناظر مقرر کیا، رجسٹرار کو مقرر کیا گیا تھا کہ آپ بیٹھ کر بات کریں۔ ہم لوگ پیشی بھگتتے تھے، دہشت گرد سامنے بیٹھے ہوتے تھے ہمارے، لیکن ہمارے نوجوان کھڑے ہو کر ایک جگہ کی نشاندہی کرتے تھے رجسٹرار کے سامنے، اور اس وقت کاروائی نہیں کی گئی۔ یہ تو بعد میں جب رینجرز کا آپریشن ہوا تو کاروائی کی گئی ہے، عدلیہ نے تو اس وقت بھی فیصلے نہیں کیے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے تو یہ نہ کہا جائے کہ ہم کسی بھی قبضہ مافیا کی حمایت کر سکتے ہیں۔ ہم قبضہ کو تو جرم سمجھتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک بالش بھر بھی حدیث موجود ہے کہ جس نے زمین پہ قبضہ کیا توق بنا کر ڈالی جائے گی۔ تو ہم ایسے لوگوں کی حمایت نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف، قانون اور جو اس ملک کے اندر ایک ایسی پریکٹس جس میں عام لوگوں کی بھلائی ہو، اس کو چلنا چاہیے۔ اس کیس میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کا قصور بس یہ ہے کہ انہوں نے ماسٹر پلان کو دیکھا، اس کی منظوری موجود تھی، انہوں نے سوسائٹی کی NOC کو دیکھا، وہ موجود تھی، ان کے پاس جتنے کاغذ ہو سکتے تھے انہوں نے دیکھے، جب وہ موجود ہیں مجھے بتائیں ایک عام آدمی، ایک عام شہری اور کیا دیکھے گا؟ اور جب دیکھنے کے بعد وہ کہے گا کہ ہاں یہ سب چیزیں موجود ہیں، اس نے پیسہ لگا دیا اور وہ رہنا شروع ہو گیا، تو اب ان کا کیا قصور ہے کہ ان سے کہا جائے کہ جاؤ بلڈر سے پیسہ لو؟ 10 لاکھ روپے کوئی کسی سے لے لے اس شہر میں تو اس کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، اور عدالتوں کے اندر جائیں تو یہی عدالتیں جو فیصلے سنا رہی ہیں 10-10, 20-20, 25-25 سال لگاتی ہیں۔ حق نہیں ملتا لوگوں کو ان عدالتوں سے۔ اب اس کے مسائل ہوں گے بے شمار، ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، یہ سب مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، پورا نظام ہی عجیب سا نظام ہے۔ تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ان کا کوئی قصور نہیں؟ جب ان کا قصور نہیں ہے تو ان کو بے گھر نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ جو فیصلہ ہے کہ اس کو گرا دیا جائے، تو میں چیف جسٹس صاحب آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ریوزٹ کریں، ریویو کریں۔ نظر ثانی کی درخواست آپ کے پاس آئی، آپ نے اس کو ڈسمس کر دیا، اور آپ نے کہا کہ پچھلے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ میں آپ سے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر یہ اپیل کر رہا ہوں، بنیادی انسانیت کی بنیاد پر آپ سے اپیل کر رہا ہوں۔ ان کے بچوں، ان کی اہل خانہ، ان کے گھر والے، ہماری بہنوں کے حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ریوزٹ کریں، ریویو کریں، اور قانون میں اگر کوئی بھی ایسا راستہ موجود ہے جس میں ان لوگوں کو کمپنسیشن مل سکتا ہو، ان کو کوئی سہولت مل سکتی ہو، تو وہ فراہم کریں۔ لیز ہو سکتی ہے جگہ، وہ لیز کرا دی جائے۔ اگر آپ کو گرانا اتنا ہی مقصود ہے تو آپ ان کو پیسے پورے فراہم کریں مارکیٹ ویلیو کے مطابق، ان کو متبادل جگہ فراہم کرنے کو انشور کریں، اور پھر اس کے بعد گرا دیں۔ اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ ایشورنس ان کے پاس نہیں ہے اور ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیا جائے، کوئی حکومت سامنے آنے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی عدالت گارنٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور ان سے کہا جائے کہ آپ ہائی کورٹ میں جا کر سوٹ کر دیں، تو یہ کہاں سوٹ کرتے پھریں گے؟ یہ عام لوگ ہیں۔ تو اگر کوئی راستہ موجود ہے تو اس کو نکالا جائے،
اور میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا, تحریری طور پر بھی آپ کو بھیجوں گا, تمام ججز حضرات کو, کہ آپ اس کے لیے راستہ نکالیے ان کے لیے, اور لارجر بینچ کے ذریعے سے اگر کسی چیز کو سنا جا سکتا ہے, اور کم از کم اتنا تو کریں نا کہ آپ ریزیڈنس کو تو سنیں ٹھیک طریقے سے. جو وکلا پیش ہوئے تھے, ظاہر ہے انہوں نے جو بلڈر کا موقف ہے آپ کے سامنے پیش کیا, اور وہ بھی ٹھیک پیش کیا میرے حساب سے, لیکن آپ کو ضرور چاہیے کہ جو ریزیڈنس ہیں, جو آکوپینٹ کہلاتے ہیں, اور جو یا آپ کہہ لیں کہ جو افیکٹیز میں کہتا ہوں کہ اب یہ متاثر ہوں گے اس حکم کے بعد, تو یہ 44-45 فیملیز ہیں, 200-300 لوگ ہیں, تو ان لوگوں کو بھی آپ سنیں, لارجر بینک تشکیل دیں, اور اس کے ذریعے سے کوئی ایسا راستہ نکلے کہ ان کا کوئی بھلا ہو سکے. بس ہمارا, اور ہم نہ کسی مافیا کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ کسی قبضے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جو اس شہر کے لوگ ہیں. اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے حوالے سے آپ جتنے فرم ہیں, تو سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بعض ایسی جگہوں پر آپ کی یہ جو بالکل حتمی بات ہے یہ سامنے نظر نہیں آتی. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ نے پہلے فیصلے دیے تھے لیکن عمل درآمد نہیں ہوا ہے, اس کا کمپلائنس آپ نے نہیں کروایا. تو یہ آپ سے یہ تاثر بنتا ہے, یہ تاثر آپ کے خلاف یا عدالت کے خلاف بنے تو یہ پاکستان کا نقصان ہے, یہ عدل کا نقصان ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا نقصان ہے. اس کے کسٹوڈین آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں, ہم سب ہیں کہ اس تاثر کی نفی کریں کہ طاقتوروں کے خلاف آپ کچھ نہیں کرتے اور کمزوروں کے خلاف آپ کرتے ہیں. یہ تاثر اگر پیدا ہوتا ہے اور آپ کے ایکشن سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی بھی آپ پر عائد ہوتی ہے. تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے اس مسئلے کو ایڈریس کریں, لارجر بینک تشکیل دیں, اور کسی بھی طریقے سے ان کا مسئلہ حل کریں. اور انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے, سارے کاغذ دیکھ کر یہ گئے تھے اور 4 سال سے یہ رہ رہے ہیں. ان کو کسی صورت میں بھی جو ہے کزن نہیں پہنچنی چاہیے. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے, یہ ریاست پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے, یہ حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کی بھی ذمہ داری ہے, اور بحیثیت انسان کے میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں اس پر آواز اٹھاؤں. بحیثیت پولیٹیکل پارٹی میری ذمہ داری ہے کہ میں اس پر آواز اٹھاؤں, ورنہ میں جرم کروں گا. میں جماعت اسلامی اس طرح کی سیاسی جماعت نہیں ہے جو مفادات کے خاطر کام کرتی ہے. اگر مفادات ہمیں مطلوب ہوتے ہیں ہم بہت کچھ حاصل کر چکے ہوتے. ہم جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں, حق پر یقین رکھتے ہیں, آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں, لیکن جب سر عام اس کو طاقتور لوگوں کی طرف سے ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل غمگین بھی ہوتا ہے, ہم اس پر آواز بھی اٹھاتے ہیں اور اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ.